بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت پر گرپ مضبوط ہو گئی ہے۔ اسحاق ڈار کے بعد ان کے ایک اور دوست حکومت میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے؟ دوسری طرف عمران خان صاحب مئی میں رہا ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ کون انکشاف کر رہا ہے؟ ویسے تو ان کے کچھ لوگوں کا ابھی آپس کے جھگڑے اور وہ مسائل بھی نہیں ختم ہو رہے ہیں، اور حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن عدالتی محاذ پر پاکستان سے باہر بھی ان کے لیے پریشانیاں بنی ہوئی ہیں۔ اور اب شہزاد اکبر بھی حکومت کے خلاف عدالت میں جا رہے ہیں۔ وہ کس عدالت میں جائیں گے، اور اس سے پہلے جو عدالتی مسائل کا شکار ہیں، مثلا شایان علی، وہ کس حالت میں ہیں، اور کے پی میں جو حکومت ہے ان کے طالبان کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، کیا تعلقات ہیں، یہ ساری باتیں تو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے اہم تھی سپریم کورٹ کی کارروائی، جس میں وہ 6 ججز کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس کی کارروائی براہ راست بھی دکھائی گئی۔ بڑے اہم پوائنٹس وہاں ڈسکس ہوئے ہیں، اور اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دباؤ، کسی بھی ججز کو کوئی دباؤ، وہ حکومت کی طرف سے ہو، وہ ایجنسیز کی طرف سے ہو، وہ کس کی طرف سے بھی ہو، وہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، لیکن انہوں نے تجاویز بھی مانگی ہے۔ تجاویز میں کچھ تجاویز ایسی آ رہی ہیں جن کو بعض ججز کا خیال ہے کہ چارج شیٹ بنا لینا چاہیے۔ اچھا، لیکن باہر وہ تجاویز ہیں، تجاویز آئیں گی، لیکن اس میں اصل مسئلہ کہاں پر ہے؟ کیا صرف ایجنسیوں کا پریشر ہی مسئلہ ہے، یا ججز بھی رسپانسبل ہیں؟ کوئی تو ہو سکتا ہے نا، کیا صرف وہی ہے یا ادھر سے بھی مسئلہ ہے؟ تو اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ایک تو عطر من اللہ صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ میں جب 4 سال چیف جسٹس رہا ہوں ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو اس زمانے میں کوئی دباؤ نہیں تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ ہماری عدالت میں کسی کو پریشرائز کر لے۔ سبحان اللہ، مطلب بہت زبردست بات ہے، مجھے تو یہ بہت اچھی لگی بات۔ اس میں میرے الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مطلب ان کا یہی تھا۔ تو اگر ایک چیف جسٹس اسٹرانگ، مضبوط چیف جسٹس وہاں بیٹھا ہوا ہے جو قانون، آئین اور رولز کے مطابق عدالت کو چلانا چاہتا ہے، تو اس کو تو کوئی پریشرائز ہی نہیں کر سکتا۔ نہ صرف اس چیف جسٹس کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا، بلکہ ان کی عدالت کے کسی بھی جج کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بتایا نا عطر من اللہ صاحب نے کہ جب تک وہ چیف جسٹس رہے تو کوئی ان کی عدالت کے کسی جج کو پریشرائز نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب 2 مطلب ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ عطر من اللہ صاحب بڑے مضبوط اعصاب کے مالک، بڑے طاقتور جج تھے، بڑے ایماندار جج تھے، بڑے فیئر جج تھے، بہت اچھے جج تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ 2 نمبر کام نہیں کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی ججز جو پریشر میں آ رہے تھے وہ اتنے طاقتور نہیں تھے، اتنے مضبوط نہیں تھے، اتنے ایماندار نہیں تھے، یا شاید وہ کمپرومائز تھے؟ تو اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ پھر کیوں پریشرائز ہو گئے؟ اچھا، پریشرائز کیے جانے پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، بالکل کر رہے ہوں گے۔ اچھا، ہر شخص کرتا ہے۔ میں پرسنلی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ججز کو اپروچ کیا کسی کیس کے لیے، اور جج نے وہ کیس سننا چھوڑ دیا۔ ایسی کہانیاں بھی ہم نے سنی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہا جی چونکہ میں اپروچ ہو گیا ہوں اس لیے میں یہ کیس ہی نہیں سن رہا۔ اچھا، لیکن یہ تو بڑے معاملات تھے نا، مطلب ججز، اب ایون پشاور سے جو ریمارکس آئے ہیں کہ ججز کو قتل کی دھمکیاں آ گئی، ایجنسیوں نے اپروچ کیا، انہوں نے کام کرنے سے انکار کیا، تو افغانستان سے کال آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب بڑی سینسٹیو بات ہے، بہت خطرناک بات ہے، لیکن ہر جاب کی کچھ اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ مطلب ایک شخص جو کمزور دل ہے، بہت ہی کمزور دل ہے، جو خون لگا ہوا نہیں دیکھ سکتا، جو سرنج ٹچ نہیں کر سکتا، اس کو سرجری میں ڈاکٹر، اول تو ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، ڈاکٹر بن جائے تو سرجن نہیں بننا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے فار اینی ریزن، اس کے اعصابی مسائل ہیں، اس کے نفسیاتی مسائل ہیں، اس کی مطلب قدرتی طور پہ کہہ لیں اس کا بلٹ اپ ایسا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، فوج میں، پولیس میں جانے کے لیے ایک سرٹن ہائٹ اور فزیک چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، جس شخص کی وہ فزیک نہیں ہے یا وہ ہائٹ نہیں ہے اس کو فوج میں رکھتے ہی نہیں ہے۔ مطلب ضروری تو نہیں کہ اس آدمی نے بھی فوج میں ہی جانا ہے۔ اچھا، پھر جس نے فوج میں یا پولیس میں یا ایسے محکمے میں آنا ہے جن کا لڑائی جھگڑا، مقابلہ، گن لے کر کھڑے ہونا، حفاظت کرنا، یہ سارے مشکل کام ہے نا، تو وہاں پر بھی کسی کمزور دل انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ بڑی کلیئر سی بات ہے نا۔ اسی طرح جب جج بننے جاتا ہے کوئی شخص، اور خاص طور پر اعلیٰ عدلیہ میں، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جب کوئی جج بننے جا رہا ہے، تو وہ ظاہر وکیل ہوتا ہے، یا تو وہ
جوڈیشری سے آیا ہوگا بیک گراؤنڈ اس کا، یا وکیل ہے، اور وکیل کا مطلب سینئر وکیل ہے، تو اس کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اسے کس قسم کے کیسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کس قسم کا پریشر آ سکتا ہے، پولیس والوں کے کیسز ہوتے ہیں. مطلب میں اگین پرسنلی جانتا ہوں کہ سول جج نے کھڑے ہو کر مطلب عدالت میں بیٹھے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے ایس ایچ او کو دھمکی لگا دی. مطلب ایس ایچ او نے دھمکی لگائی کہ میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا، اور اس نے اس کو گرفتار کرا دیا. اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، گرفتار کرا دیا ایس ایچ او کو. اچھا ایس ایچ او بڑا طاقتور ہوتا ہے، لیکن اس سول جج نے اس کو گرفتار کرا دیا. اس نے کہا تم نے دھمکی دی ہے، اس پہ فوری نوٹس لیا، اس پہ کارروائی کر دی. ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز جو اپنے سامنے کھڑے ہوئے آئی جی کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں، ایس ایچ او تو دور کی بات ہے، یہ ججز جو اپنے سامنے کھڑے ہوئے سٹنگ وزیر اعظم کی چھٹی کروا دیتے ہیں کہ چلو بھائی گھر جاؤ، تم آج سے فارغ ہو، وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی. اس لیول پر ایکشن لینے والے ججز، اور وہ کہیں کہ ہمیں چونکہ فون آ گیا تھا تو ہم پریشرائز ہو گئے. اچھا ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، ہم نے تو مرڈر کے کیسز میں ذوالفقار علی بھٹو کا قتل جو ہے عدالتی قتل، اس کے لیے نسیم حسن شاہ نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ پریشر تھا، اور سب ججز جو ہیں وہ نوکری کے مقابلے میں پریشر برداشت نہیں کر سکتے، نوکری جانا گوارا نہیں کر سکتے. اچھا اگین ججز پر آ جائے. ججز کے اگر کوئی پریشرائز کرتا ہے، اول تو انہیں خود اس پہ سٹینڈ لے کے ایکشن لینا چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، جیسے جسٹس بابر ستار صاحب نے کی. انہوں نے ایف آئی اے، آئی بی، پی ٹی اے، پیمرا سب کو رگڑ کے رکھ دیا، 5-5 لاکھ روپے فائن کر دیے کہ تم لوگوں نے درخواست کیسے دی غلط. کمال ہے، مطلب زبردست، ویل ڈن. لیکن جب کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی کال آ گئی تھی یا فون آ گیا تو پریشرائز ہو گئے. بھی کیوں پریشرائز ہو گئے؟ اچھا نو ڈاؤٹ وہ بڑے سخت لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، ساری باتیں مان لیں. تو آپ اگر سرنڈر نہیں، مطلب اگر آپ پریشر برداشت نہیں کر سکتے تو کوئٹ کر جائیں، چھوڑ دیں. جج کی نوکری کوئی آخری وہ تو نہیں ہے پناہ گاہ آپ کی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ججز جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی وکالت کا بیک گراؤنڈ ہے، اور موسٹ آف دا ٹائمز وہ اچھے سینئر وکیل ہوتے ہیں. تو ایک اچھا وکیل اچھا ایک عام سرکاری ملازم جو ہے نا شاید سوچے کہ یار میں فارغ ہو جاؤں گا تو میں کیا کروں گا، مجھے نوکری کہاں سے ملے گی. جج کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اگلے دن آ کر اپنی وکالت شروع کرے، اور کوئی بھی جو اچھا وکیل ہے وہ جج جتنی سیلری لیتا ہے اس سے زیادہ پیسے کما سکتا ہے ایمانداری سے، اپنے ججز اپنے کیسز لڑ کے آرام سے پروفیشنلی اچھے طریقے سے. تو کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر ریزائن نہ کرنے کی بھی اگین کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ کہیں کمپرومائزڈ ہیں اس وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں، یا پھر وہ انہیں اس جاب میں بہت زیادہ اٹریکشن نظر آ رہی ہے. اچھا کہ جی خدمت کرنی ہے، نو ڈاؤٹ. اچھا کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے صحیح فیصلے کرنے ہیں، لیکن اگر اس کو صحیح فیصلہ کرنے ہی نہیں دیا جا رہا تو کم از کم غلط فیصلوں سے تو بچے. جس کا ضمیر اتنا جاگا ہوا ہے کہ وہ غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ کم از کم سٹینڈ لے اور وہ چھوڑ دے، وہ غلط فیصلے تو کرنے چھوڑے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ، مجھے تو اس کیس کی بالکل نہیں سمجھ آ رہی. میں 1% بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ججز کو پریشرائز نہیں کیا جاتا ہوگا، شدید پریشر رہا ہوگا، میں یہ ساری بات ماننے کو تیار ہوں. لیکن اس پہ پھر وہ کیا آیا، رسپانس کیا آیا ججز کا؟ وہ وہاں پر بھی جج صاحبہ نے یہی کہا نا کہ پھر کچھ کر لیتے یار، چھوڑ دیتے. تو کم از کم اتنا تو ہو. پھر اگر بابر ستار صاحب سٹینڈ لے سکتے ہیں، اگر اطہر من اللہ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی وہ نہیں کر سکتا تھا، پھر یار باقی لوگ اگر یہ جو ہے ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ ساری چیزوں پہ لڑ سکتے ہیں، وہ جو آرمی والے لوگوں کا، آئی ایس آئی کے لوگوں کا نام لے سکتے ہیں، تھانوں میں جا کے درخواستیں دے سکتے ہیں، اور صحافی یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر باقی لوگوں میں بھی تو کوئی ہمت ہونی چاہیے جو ججز بن گئے ہیں، جو علم بردار ہیں کہ جناب ہم نے انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے، تو پھر ان کے کیریکٹر سے بھی نظر آنا چاہیے. بہرحال اب یہ کیس چونکہ آ گیا ہے، ہائی کورٹس کی طرف سے اس پہ سجیشنز آ گئی ہیں، ان کی تجاویز آ گئی ہیں، سپریم کورٹ بار اور بارز سے جو تجاویز آنی ہے وہ مانگی جا رہی ہیں. ممکنہ طور پر ایجنسیز اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی رپلائی آ جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ ہم فائنلی ہم کچھ بہتری کی طرف چل پڑیں گے. ٹھیک صرف تبھی ہوگا جب جنہوں نے ججز بننا ہے اور جنہیں کسی وقت جا کر ضمیر کی آواز سنائی دینی ہے، وہ پہلے دن سے خیال رکھیں وہ سارے رسک کہ جج بننے کی صورت میں کیا کیا رسک ہو سکتے ہیں. اچھا یہ تو ایجنسیوں کی بات کریں، چور، ڈاکو، قاتل،
وہ جو ہوتے ہیں مافیاز والے سارے دھمکیاں دیتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے دھمکی دینے والا، اور بے شمار واقعات ہو چکے ہیں. چونکہ ہمارے ہاں قانون کی عملداری کا جو عالم ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے، تو اس طرح کے سارے رسک موجود ہیں. تو جس نے جج بننا ہے وہ یہ ساری چیزیں سوچ کر آئے. انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، ہماری عدلیہ کے کیا حالات ہیں، ہماری پولیس کتنی سیکیورٹی دے سکے، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں. تو ذرا پہلے سے پلان کر لیں، سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایشو آ رہا ہے اور پھر جب آ گئے ہیں، ہمت کر لیا جج بننا ہے، تو پھر ڈٹ کے دکھائیں، پھر صحیح فیصلے کریں، اور نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں یار. یہ ہم نے کبھی تو مطلب. اور ایک اور چیز جو میں بار بار پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ سب ججز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہوتا ہے، بہت شدید پریشر ہوتا ہے، انہیں ایک اور کام کرنا چاہیے. عدالت میرے خیال ہے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سب سے ایک ایفیڈیوٹ مانگیں کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ نے پریشر میں کتنے فیصلے کیے اور کون کون سے فیصلے کیے، تاکہ پتہ چلے کہ کس بے گناہ کو سزا ملی ہے اور کس گناہ گار کو ایکسٹرا فیور دے کے چھوڑ دیا گیا ہے. یہ بھی تو پتہ چل جانا چاہیے. جب اتنی بات کھولی گئی ہے، خط لکھ دیے، سامنے آ گئے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی ایک دفعہ میں حل ہو جانا چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے سب لوگوں کو احساس ہو کہ کیسے کرنا ہے. یہ سیاسی محاذ پر پتہ نہیں کب ہوگا یا نہیں ہوگا. عدالتی حوالے سے ہی دیکھیں تو عمران خان صاحب کے بھی کیسز چل رہے ہیں، لیکن ان کے چاہنے والوں کے بھی کیسز عجیب و غریب ہوتے ہیں. وہ ایک شایان علی تھے نا، نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے گالم گلوچ کر رہے ہوتے تھے. وہ ایک کیس ہوا ہے تو اب عدالت میں ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ سر اس پہ تو ذہنی پریشر بہت ہے، بیچارہ ذہنی حالت شاید اس کی اچھی نہیں رہی ہے اور پیسے بھی نہیں ہے، تو کوئی ریلیف دے دیں. تو یہ وہ انقلاب لانے والے لوگ ہیں. وہ انقلاب جس طرح وہ پروگرام تو بڑھ گیا تھا نا، اس طرح سے ان کے انقلاب کا حال ہے. اور اب شہزاد اکبر صاحب کو سوچی ہے کہ وہ جو 1 سال پہلے ان کے بقول مبینہ طور پر ان پر تیزاب سے حملہ ہوا تھا برطانیہ میں، وہ اس پر کیس کرنے جا رہے ہیں. اور کیس پاکستان کے فوجی افسروں پہ، ISI اور پاکستان کے فوجی افسر جو ہے ان پر وہ کیس کریں گے لنڈن میں. اچھا، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی بہت دفعہ کیا، وہ شاہ زیب خانزادہ کے خلاف کیس کرنے جا رہے تھے، جیو کے خلاف کیس کرنے جا رہے تھے، میر شکیل الرحمان کے خلاف کیس کرنے جا رہے تھے، وہ تو ان سے ہوا نہیں ہے. تو اب یہ ISI اور دیگر جو ہے نا افسران کے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں. چلیں مطلب، اور سال بعد یاد آیا، پتہ نہیں کیسے یاد آ گیا انہیں، سال بھر کیوں نہیں یاد آیا، اب انہیں پتہ چل گیا کہ کون. مطلب تحقیقات کر رہے تھے نا شہزاد اکبر صاحب وہاں بیٹھ کے. یہ وہی شہزاد اکبر صاحب ہیں، وہ بریف کیس والے، ملک ریاض صاحب کے بریف کیس والے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا بھی جنہوں نے سارا چکر چلایا تھا، وہ بند لفافوں پہ سائن کروائے تھے. تو وہ اب اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہاں، جوڈیشری پہ جب ہم پریشر کی بات کرتے ہیں، خیر وہ کسی اور اس میں ایک اور اینگل بھی ہے. KP سے جو ایک سیشن جج اغوا ہو گئے تھے، انہیں حکومت نے KP کی حکومت نے 5 کروڑ روپے تاوان دے کر رہا کروا لیا ہے. اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ رہائی مل گئی ہے، لیکن پھر ایک اور بات بھی ہے کہ حکومت کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھی کہ ان کو تاوان دے کے رہا کرایا جائے. اور یاد رہے، میں صرف ہلکا سا ٹچ دوں گا، جس طرح وہ مذہبی ٹچ دیتے تھے نا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ، ہلکا سا ٹچ دوں گا کہ KP حکومت کے ترجمان کی 2 دن قبل ویڈیو آئی تھی بیرسٹر صاحب کی کہ طالبان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کسی سے، تو وہ مجھے کہتے ہیں اور میں ان کے مسائل حل کراتا ہوں. اور اسی KP حکومت نے 5 کروڑ روپے تاوان دے کر سیشن جج کو رہا کرا لیا ہے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں، میں اس پہ کیا کہوں. یہ KP حکومت اور اغوا کرنے والوں کے معاملات ہیں آپس میں. اور دوسری طرف جب ہم حکومت کی بات کریں تو نواز شریف صاحب کی انٹری بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے میں کافی دن پہلے سے، یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا، جب سے میں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، نہ صرف پالیٹکس میں، باقی ان کے جو غیر ملکی دورے ہیں وہ بھی اور چلیں گے. ابھی تو چائنا والا ایک ہوا ہے، کچھ اور دورے بھی ہوں گے. اور وہ جو ان کے قریبی ترین اور ان کی سوچ والے لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، وہ حکومت میں اہم عہدوں پہ، اہم پوزیشنوں پہ آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم انٹری، وزیر خارجہ تو وہ پہلے ہی تھے، اب ڈپٹی وزیر اعظم. اس کا مطلب یہ کہ وہ تمام چیزوں میں انوالو ہوں گے، ہر منسٹری میں، ہر چیز میں وہ براہ راست انوالو ہوں گے. اور اچھا، اس کا ایک اینگل کچھ لوگ اور کر رہے ہیں بات، وہ یہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں شمولیت کا راستہ ہموار ہو رہا تھا، انہوں نے آنا تھا. تو ایک جو پہلے سے بات چل رہی تھی کہ شاید بلاول بھٹو زرداری کو، جب پہلے بات ہو رہی تھی نا شراکت اقتدار کی، تو اس میں ایک فارمولہ یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہوں گے اور ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم ہوں گے. تو یہ دونوں پوسٹیں اسحاق ڈار صاحب کو دے دی گئی ہیں، پہلے وزیر خارجہ، اور پھر جب دوبارہ لگا کہ وہ آ رہے ہیں یا ان کی شمولیت کا امکان بن گیا ہے، تو
ڈپٹی وزیر اعظم کی پوسٹ تاکہ وہ نہ مانگیں اس لیے وہ پوسٹ ختم کر دی گئی یا وہ فل کر دی گئی. ویسے تو یہ پوسٹ ہے ہی نہیں, پاکستان کے آئین اور قانون میں ڈپٹی وزیر اعظم کی پوسٹ ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال پھر بھی اگر وہ شک تھا کسی کو تو فل ہو گئی ہے. میرا ابھی بھی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا آنا فی الحال مشکل ہے. وہ جن وجوہات کی بنا پر پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی تھی مجھے لگتا ہے وہ وجوہات ابھی بھی قائم ہیں, لیکن بہرحال اگر وہ شامل ہو گئے تو شاید وہ وجوہات خود بھی بتا دیں کھل کے کہ کیا ہیں. اور دوسری طرف میاں صاحب کے جب میں ساتھیوں کی بات کرتا ہوں تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں حکومت میں, اور انہیں وزیر اعظم کا مشیر برائے سیاسی امور بنا دیا گیا ہے. اس کی سمری بھیج دی گئی ہے صدر صاحب کو, تو ظاہر ہے وہ بن جائیں گے. خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. میں نے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا آج سے 3 دن قبل بات کی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب اور جاوید لطیف صاحب یہ صوبائی اور قومی حکومتوں میں ان کو مختلف پوزیشنیں مل جائیں گی. تو ٹھیک ہے, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, انٹری ہے, وہ پارٹی صدارت بھی سنبھالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. پنجاب مسلم لیگ نون پنجاب نے تو باقاعدہ یہ قرارداد بھی منظور کر لی ہے. سیاسی جماعتوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں, اور سیاسی جماعتوں نے سیاست نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے. وہ جن کو شوق تھا انہوں نے تو بہت دفعہ کر کے دیکھ لیا, لیکن سیاست جو ہے سیاستدانوں کا کام ہے. ہاں, جیل میں بیٹھ کر اگر کوئی سوچے کہ وہ ابھی بھی صرف فوج سے مذاکرات کر کے حکومت میں آ جائے گا تو مشکل ہے. سیاستدان اپنی چال چل رہے ہیں, سیاستدانوں نے اپنی بساط بچھا لی ہے. اب ان کے ساتھ مل کر, ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ہی سیاسی دھارے میں واپسی ممکن ہے, ادروائز مشکل ہے. شکریہ.